حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مشہور اور عظیم الشان نبی و رسول ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں کثرت سے آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا قرآن مجید میں 25 سورتوں کی 63 آیتوں اور 73 مقامات پر ذکر آیا ہے، اور یہ بات ابراہیم علیہ السلام کے بلند مقام ہونے کی دلیل ہے۔ آپ کو خلیل اللہ یعنی کہ اللہ کے دوست کا لقب ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ آپ علیہ السلام سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ آپ کی پیدائش عراق کے مشہور شہر بابل میں ہوئی۔ وہاں بت پرستی عام ہو چکی تھی اور وہاں کا حکمران ایک کافر تھا جس کا نام نمرود تھا۔ باپ کو اسلام کی دعوت۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کی پوجا نہیں کی۔ آپ نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا اور ان پر ملامت کی۔ ایک اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی اور دعوت کی ابتدا انہوں نے اپنے باپ سے کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتا ہے، اے نبی، کتاب میں ابراہیم کا ذکر کر، بے شک وہ سچا نبی تھا۔ جب اس نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، بے شک وہ علم مجھے عطا ہوا ہے جو تمہیں حاصل نہیں، اسی لیے میری اطاعت کرے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے میرے باپ، شیطان کی عبادت نہ کریں، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ مگر افسوس، آزر پر ابراہیم علیہ السلام کی نصیحتوں کا کوئی اثر نہ ہوا اور اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، اگر تو بتوں کی برائی کرنے سے باز نہ آئے گا تو میں تجھ کو پتھر مار کر ہلاک کر دوں گا۔ اور کہا، تو مجھ سے ایک مدت تک دور ہو جا، یعنی مجھ سے اتنا دور ہو جا کہ کبھی نظر نہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے نرمی اور مہربانی کرتے ہوئے کہا، آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کی بخشش طلب کرتا رہوں گا۔ لیکن بعد میں ان پر واضح ہو گیا کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے، تو ابراہیم علیہ السلام اس سے بے تعلق ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی گواہی دی، دعوت دی، اس وقت آپ نوجوان تھے، آپ کی عمر 16 سال تھی۔ آپ ان کے بت پرستی والے عمل سے بہت دکھی ہوتے تھے اور ان کے بتوں کو توڑ دینے کی دھمکی دیتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو ان کے بتوں کو توڑ دینے کی اعلانیہ دھمکی دیا کرتے تھے۔ آخرکار عید کا دن آ گیا۔ اس دن لوگ نئے نئے پکوان پکاتے اور اپنے بتوں کے سامنے رکھا کرتے تھے، پھر شہر کے باہر کھلے میدان میں جمع ہوتے، کھیلتے کودتے خوشیاں مناتے، اور شام کو جب گھر آتے تو اپنے بتوں کے پاس رکھے کھانے کو تبرک سمجھ کر کھا جاتے۔ اپنے معمول کے مطابق عید کی تیاری کر لی۔ ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ چلنے کو کہا۔ آپ علیہ السلام آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں بیمار ہوں۔ چنانچہ وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس گئے، دیکھا کہ ان کے سامنے کھانا پڑا ہے۔ سب کے کھانا لانے کی وجہ سے وہاں کھانا بہت زیادہ تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں سے مخاطب ہو کر کہا، اتنا سارا کھانا پڑا ہے، تم اس کو کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بات تک نہیں کرتے؟ پھر ایک کلاڑے سے ان بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ سب اسی کی طرح رجوع کریں۔ جب مشرکین میلے سے واپس آئے تو اپنے بتوں کو دیکھا کہ وہ سب ٹوٹے اوندے منہ پڑے ہیں۔ وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ انہوں نے آپس میں کہنے لگے، یہ کس کا کام ہے؟ انہی میں سے کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ ابراہیم نے کہا تھا وہ بیمار ہے، اور انہوں نے اپنے بتوں کی مذمت کرنے کو کہا تھا۔ سب نے یہ مشورہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جائے اور سزا دی جائے۔ چنانچہ سب جمع ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ قوم کے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے، سچ بتا، تو نے یہ سب کیا ہے؟ جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم اپنے معبودوں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ وہ سب سوچ میں پڑ گئے، پھر کہنے لگے، اے ابراہیم، کیا تمہیں پتہ نہیں یہ بے زبان ہے، یہ بول نہیں سکتے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام بولے، تم اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ نفع نہ دے سکے اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکے۔ تعجب ہے تم پر اور ان پر جو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، کیا تم میں بالکل بھی عقل نہیں ہے؟ اس سب کے باوجود بھی وہ اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ اتنے واضح دلیل کے باوجود بھی وہ اپنے کفر پر قائم رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا۔ ایک میدان کا انتخاب کیا گیا اور پھر اس میدان کو پتھروں سے گھیر دیا اور سب کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کر کے اس گھیرے میں رکھی جائیں۔ چنانچہ لکڑیاں جمع اتنی جمع ہوئی کہ زمین تک نظر نہیں آتی تھی۔ پھر ان لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی۔ جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے ایک جھولا تیار کیا اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو رکھا گیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اے ابراہیم، اگر کوئی حاجت ہے تو میں حاضر ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اگر تم اپنی مرضی سے آئے ہو
تو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ اللہ کے حکم سے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو گئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، مجھے ان دنوں میں راحت و سکون تھا، ویسا آگ سے نکلنے کے بعد نہیں ہوا۔ سبحان اللہ! اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود صرف حضرت لوط علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا۔ آگ کا واقعہ جب نمرود بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ جواب میں اس نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ جیل سے 2 آدمیوں کو لایا جائے اور دونوں کو سزائے موت کا فرمان دیا گیا۔ نمرود نے ان میں سے ایک کو موت کا حکم دیا اور ایک کو رہا کر دیا۔ اس سے اس نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ وہ بھی زندہ کر سکتا ہے اور مار سکتا ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو اس کو مغرب سے لے آ۔ اس پر کافر بادشاہ حیران رہ گیا اور اس کا سر جھک گیا۔ سوائے عبرت پکڑنے کے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہر چھوڑ کر جانے کے لیے کہا۔ ان سب کے بعد آپ نے شہر بابل سے ہجرت کر کے ملک شام کے حران نامی بستی میں مقیم ہوئے اور اپنے چچا ہاران کی بیٹی حضرت سارہ علیہ السلام سے شادی کی۔ حران کے لوگ بت پرست نہیں تھے بلکہ ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ ستاروں کی پرستش کرتے ہیں تو ارادہ کیا کہ ان کو بتائیں گے کہ ستاروں کی پوجا کرنا باطل ہے۔ چونکہ وہ لوگ ستارہ پرست تھے اسی لیے ان کی عبادت کا وقت رات کا ہوتا تھا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دکھانے کے لیے کہ ان کی عبادت باطل ہے، ایک رات اللہ نے آسمان کے دروازے اور پردے کھول دیے تو آپ علیہ السلام چاند، ستارے اور آسمان کی سلطنت کو دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک رات بستی والوں یعنی ستارہ پرستوں کے ساتھ نکلے۔ اچانک ایک ستارہ طلوع یعنی نکلا جو دیکھنے میں خوبصورت تھا، اس کی چمک دمک بہت زیادہ تھی۔ آپ علیہ السلام نے بطور مذاق سے کہا، یہ میرا رب ہے۔ پھر جب کچھ دیر بعد ستارہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے، یہ تو غروب ہو گیا، یہ رب کیسے ہو سکتا ہے جو چھپ جائے؟ پس میں غروب ہونے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اگلے روز رات کو پھر سب لوگوں کے ساتھ نکلے تو چاند کو دیکھا، یہ شکل صورت میں ستاروں سے زیادہ خوبصورت اور روشن تھا۔ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے، اگر میرے رب نے ہدایت نہیں دی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اے اللہ، تو کہاں ہے؟ میری رہنمائی فرما۔ ان باتوں سے آپ علیہ السلام ان لوگوں کی رہنمائی فرما رہے تھے تاکہ وہ غور کریں۔ پھر جب دن میں سورج طلوع ہوا تو آپ کہنے لگے، یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تم رات کو چھوٹے چھوٹے رب کی پوجا کرتے ہو، کیوں نہ ایک ہی بڑے رب کی پوجا کرو؟ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے، میں تو تمہارے شرک سے بیزار ہوں، یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان میں تو تبدیلی آتی رہتی ہے۔ پھر اپنے قوم کی طرف مخاطب ہو کر کہا، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو یکسو ہو کر پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر بھی وہ لوگ نہ مانے۔ جب اتنا سمجھانے کے باوجود بھی ایمان نہ لائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ مصر کے لیے ہجرت کی۔ وہاں کے بادشاہ کو خبر ملی کہ ایک شخص ہجرت کر کے آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے جو بے حد حسین و جمیل ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے کارندے کو بھیجا کہ اس عورت کو میرے پاس لے آ، اور ساتھ ہی اس سے پوچھنا کہ اس کے ساتھ جو آدمی ہے وہ کون ہے، اگر وہ اس کا خاوند ہو تو اسے قتل کر دینا۔ ادھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی بھیجی۔ پھر انہوں نے حضرت سارہ علیہ السلام سے کہا، اگر وہ تم سے پوچھیں کہ یہ آدمی کون ہے تو تم کہنا، یہ میرے بھائی ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام بولے، اے سارہ، اس سرزمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن نہیں ہے، اس لحاظ سے ہم دینی بھائی بہن ہیں۔ پھر بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا اور پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میری بہن ہے۔ 3 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دین کی خاطر توریہ فرمایا۔ توریہ کا مطلب ہوتا ہے کہ واقعہ کچھ اور ہو لیکن کوئی شخص کسی خاص مقصد کے لیے اسے 2 معنی والے الفاظ کے ساتھ اس انداز میں بیان کرے کہ سننے والا اس واقعے کو نہ سمجھ سکے بلکہ اس کا ذہن خلاف واقعہ کی طرح چلا جائے۔ 3 مواقع پر توقیہ فرمایا، وہ یہ ہیں، میلے کی غرض سے ان لوگوں نے کہا تھا کہ میں بیمار ہوں۔ جس بت کے گلے میں کلہاڑا تھا وہاں آپ نے فرمایا تھا، یہ کام اس بڑے بت کا ہے، اور یہ کہ سارہ علیہ السلام دینی بہن ہے۔ اس ظالم بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو اپنی گرفت میں لے لیا۔
جب سارہ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ وہ بادشاہ بدکار شخص ہے تو اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے معلوم ہے میں نے تجھ پر اور تیرے نبی پر ایمان لائی ہوں اور اپنے جسم کو اپنے خاوند کے سوا سب سے محفوظ رکھا ہے، لہٰذا آپ اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کیجیے۔ چنانچہ جب اس بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا اور اپنی جگہ پر جم گیا۔ وہ چیخنے چلانے لگا، بڑی کوشش کی لیکن اس کے ہاتھ کو حرکت نہ دے سکا۔ یہ سب دیکھ کر سارہ علیہ السلام خوفزدہ ہو گئی، سوچا کہ اگر یہ مر گیا تو اس کا الزام مجھ پر آئے گا۔ چنانچہ آپ نے پھر سے دعا کی جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ پھر بھی نہ مانا اور پھر ہاتھ حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف بڑھایا۔ دوسری بار بھی آپ نے دعا کی اور دوسری بار بھی اس کا ہاتھ اسی طرح جم گیا اور پھر آپ کی دعا سے ٹھیک ہو گیا۔ وہ ظالم پھر بھی نہ مانا اور تیسری بار اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، اس بار بھی اس کا ہاتھ جم گیا۔ اب وہ سارہ علیہ السلام سے کہنے لگا، اب کی بار اگر تو اس مصیبت سے نجات دلائے گی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا اور کبھی تیرے آڑے نہیں آؤں گا۔ چنانچہ سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، اور وہ اپنے کارندے سے بولا، تم نے کسی انسان کو نہیں بلکہ کسی سرکش جن کو لائے ہو۔ پھر اس کو عزت و اکرام کے ساتھ آزاد کر دیا اور ان کی خدمت کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ساتھ کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے بھی ہجرت کی اور فلسطین میں رہائش وزیر ہوئے، وہیں زندگی گزارنے لگے۔ ابراہیم کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام بھی ساتھ رہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو صدم کی طرف بھیجا جہاں کے لوگ سرکش اور بددین ہو چکے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کل 175 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ نے پہلے حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے وفات پائی اور حضرت سارہ علیہ السلام 127 سال کی عمر میں وفات پائیں۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ ساتھ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ جڑا ہے۔